يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم قال الله في مقام آخر إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري
وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ درود و سلام والی بطحا تاجدار انبیاء، انسانیت کے رہبر و رہنما، امام المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو ادب و احترام مختلف انداز کے ساتھ سکھایا ہے۔ میری ذات کا ادب کس طرح کیا جائے گا، وہ گفتگو کی شکل میں ہو، تحریر کی شکل میں ہو، خطوط کی شکل میں ہو، چاہے جو بھی انسان کا انداز ہو، دنیا اور آخرت کے کاموں کے لیے اس کو ہمیشہ اپنے اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اور جو بھی خیر کا کام ہوتا ہے انسان جب اس کو شروع کرتا ہے تو اپنے پروردگار کو نہیں بھولتا۔ یہی ادب ہے کہ انسان اپنے اللہ تبارک و تعالی کو ہر موقع پہ یاد رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا اسامہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار تھے۔ قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعصر الدابة فقلت تعس الشيطان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پھسلی تو اسامہ بن عمیر نے اپنی زبان سے یہ جملہ کہا، شیطان کے لیے ہلاکت ہو، اس کے لیے بربادی ہو، شیطان مر جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا فقال لا تقل تعس الشیطان، اے اسامہ اس طرح مت کہو کہ شیطان مر جائے، فإنك إذا قلت ذلك تعادم حتى يكون مثل البيت، جب تمہاری زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ شیطان مر جائے تو شیطان پھولا نہیں سماتا، فرمایا وہ اس بات کو اس انداز کے ساتھ لیتا ہے کہ اس بندے نے میری طاقت کا اعتراف کر لیا کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میرے پاس بڑی قوت ہے، میں زور آور ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں کیا کہنا چاہیے؟ وَلَكِنْ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ، تجھے کہنا چاہیے بسم اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اللہ کی تعریف کرتا ہوں، اس پروردگار کا ماننے والا ہوں، اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اس اللہ کا نام لیتا ہوں، شیطان کا نام نہیں لیتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قلت ذلك
تصابر حتی یکون مثل الذباب، جب تیری زبان سے اللہ کا نام نکلتا ہے، جب تو اللہ کا ادب کرتا ہے، تیری سواری پھسل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے، تو فرمایا شیطان اس طرح ذلیل ہو جاتا ہے جس طرح مکھی ہوتی ہے۔ وہ خوش نہیں ہوتا، وہ پھولتا نہیں ہے، وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں وہ پاٹے کھا نہیں بنتا، وہ ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے، ذلیل ہو کے مکھی کے سر کے برابر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس طرح یہ بندہ گر رہا تھا، اس نے گرتے ہوئے بھی اپنے اللہ کو یاد کیا۔ امام المفسرین امام طبری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھلایا ہے۔ اللہ نے نبی کو ادب سکھلایا کہ اپنے تمام اہم کاموں میں اور اہم مواقع کے اوپر یہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھے، کسی اور کو یاد نہ رکھے، کسی اور کا نام نہ لے، نہ شیطان کو یاد رکھے، نہ شیطان کے پیروکاروں کو یاد رکھے، بلکہ یہ اللہ کا ماننے والا ہے تو ہر مشکل میں، تنگی میں، تکلیف میں، آسانی میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے۔ یہ ادب سکھلایا ہے اللہ نے اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے ادب سکھلایا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر کام جو بھی ہم کریں اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہونی چاہیے۔ آج کا ہمارا موضوع اللہ کی توفیق کے ساتھ، والدین کی نیک تمناؤں دعاؤں کے ساتھ یہ ہے کہ بسم اللہ کی برکتیں کیا ہیں۔ تو جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو شیطان ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی برکت یہ ہے کہ جب بندہ مومن کی زبان پہ لفظ بسم اللہ آتا ہے، اللہ کا نام آتا ہے، شیطان ذلیل و رسوا ہوتا ہے، یہ مکھی جتنا بن جاتا ہے، اس کو اپنی طاقت پہ کبھی بھی گھمنڈ نہیں ہوتا، کیونکہ مکھی کو اپنی طاقت پہ کوئی گھمنڈ نہیں ہے، اور انسان مکھی کی طاقت کو ذرہ برابر بھی اپنے مقابلے میں نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کشتی بناؤ، پھر عذاب آیا تو جوڑا جوڑا لے کے سوار ہو جاؤ، تو اللہ نے کیا کہا؟ قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم۔ اے نوح اپنی قوم سے کہیے بسم اللہ کے ساتھ سوار ہو جائیے، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور میرا رب بڑا ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی مخلوق ان کے تابع کی تھی، تو ایک ہدہد پرندہ بھی تھا، تو وہ خبریں لا کے دیا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ چلتے چلتے باقی قافلہ پہنچ گیا، ہدہد تھوڑی تاخیر سے آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تو کچھ دیر کے بعد ہدہد بھی آیا، تو یہ کہنے لگا کہ میں نے ایک ایسی بستی، ایسا علاقہ دیکھا ہے، سبا کی قوم کو دیکھا ہے کہ اس کے اوپر ایک عورت کی حکمرانی ہو رہی ہے، عورت حکمران ہے اس کی، اور بڑا ہی اس کا تخت کمال کا ہے، بڑے دروازے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس انداز کے ساتھ اس کا شاہانہ تخت تھا، اور اس طرح دروازے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بنائے ہوئے تھے کہ روزانہ ایک دروازے سے سورج طلوع ہوتا دکھائی دیتا اور دوسرے دروازے سے غروب ہوتا دکھائی دیتا۔ کمال کی کاریگری کی تھی انہوں نے۔ تو ہدہد دیکھ کے آیا تو بتایا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھ کے ہدہد کو دیا تھا
اور اس میں کیا لکھا تھا؟ انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اس کا مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بڑا مہربان، بڑا ہی انسانوں پہ رحم کرنے والا، شفیق ہے، مشفق ہے پروردگار. میں اس کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں اور تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اللہ تعلو علیہ واتونی مسلمین. اسلام کی دعوت کو قبول کر لو، فرما بردار ہو کے آ جاؤ، سرکشی نہ کرو. تو جب انسان کوئی تحریر لکھے تو اس وقت بھی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے؟ بسم اللہ سے ہونی چاہیے. ایک بنی اسرائیل کی روایت ہے، اسرائیلی روایات. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ وہ تفسیر الکبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے قبرستان سے. ایک قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا. اللہ چاہے، اللہ کی مرضی ہے، اپنے نبی کو عذاب سنا بھی سکتا ہے. جیسا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر والوں کے پاس سے گزرے تو ایک جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغل خور آدمی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے سبز درخت کی شاخیں توڑ کے وہاں پہ رکھ دی اور فرمایا جب تک یہ ہری رہے گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی. یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور خاصہ ہے، نبوت کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہے، عام انسانوں کے ساتھ نہیں ہے کہ ہماری طرف سے بھی کوئی شاخ کو لگا دے اور اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے. یہ نبی کے ساتھ خاص ہے، عام انسانوں کے ساتھ نہیں. تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے دکھا دے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو آگے گزر گئے. کچھ دیر کے بعد واپس پلٹے تو وہی قبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے اللہ اکبر نور کے ساتھ حاضر ہیں اور اس کی قبر پہ رحمتوں کی برکھا برس رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوئے، اے میرے پروردگار مجھے بتائیے یہ کیا ماجرا ہے؟ جب میں جا رہا تھا تو اس کو عذاب ہو رہا تھا، جب واپس پلٹا ہوں تو تیرے نورانی فرشتے رحمتوں کے ساتھ نازل ہوئے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا، اے میرے پیغمبر یہ جب دنیا سے فوت ہوا تھا تو اس کی جو بیوی تھی وہ حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر بھیجا اور اس کی ماں نے اس کی تربیت کی. جب یہ بڑا ہوا، تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہوا تو اس کی ماں نے اس کو ایک معلم کے پاس بھیج دیا کہ جاؤ اللہ کا دین سیکھ کے آؤ. اور جب یہ معلم کے پاس گیا تو معلم نے اس کو پڑھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرو جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اگلی بات کہتے ہیں، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ عَبْدِي أَنْ أُعَذِّبَهُ بِنَارِي فِي بَطْنِ الْأَرْضِ وَوَلَدُهُ يَذْكُرُ اسْمَيَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. فرمایا اے میرے پیغمبر عیسیٰ، میں پروردگار کو حیا آئی کہ ایک بندہ زمین کے پیٹ کے اندر میرے عذاب میں مبتلا ہے، آگ کے عذاب میں مبتلا ہے، اور اس کی اولاد دنیا کے اوپر زندگی کی حالت میں رب العزت کا نام پکار رہی ہے. مجھے حیا آیا کہ اس بیٹے کے باپ کو میں کیسے عذاب دوں جبکہ اس کا بیٹا بسم اللہ کہتا ہے. آج ہمارے بچے بسم اللہ نہیں کرتے. ہمیں انگلش میڈیم میں ABC کی ضرورت ہوتی ہے، بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو پھر وہ کیسے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کریں گے؟ کیسے کہیں گے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب؟ بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قبر کا عذاب جس کو ہو رہا تھا اس کا عذاب اس سے دور کر دے.
اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، آخر یہ بسم اللہ ہے کیا؟ 19 حروف ہیں اس بسم اللہ کے۔ ابن مردویہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ایک معلم کے پاس بھیجا لکھنے پڑھنے کے لیے، تو یہ معلم کے پاس بیٹھے اور اس نے کہا کہ آپ لکھیں بسم اللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں، استاد محترم بتلائیے یہ بسم اللہ کیا ہے کیا؟ اور حقیقت بات یہی ہے، آج بڑے بڑے دعوے کریں گے کہ ہم علم کا سمندر اور علم کے پہاڑ ہیں، لیکن بسم اللہ کی ترکیبیں نہیں آتی ہوں گی لوگوں۔ بسم اللہ ہے کیا؟ بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی، پتہ ہی نہیں ہے۔ ابتدا سب سے پہلے کہاں سے ہوتی ہے؟ جب بچہ علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، معلم سب سے پہلے اس کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھلاتا ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم کو بھی معلم نے کہا کہ یہ لکھو پڑھو، کہنے لگے مجھے یہ بتائیے بسم اللہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو استاد کہنے لگا کہ مجھے بھی اس کا علم نہیں ہے کہ بسم اللہ کیا ہے۔ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں با سے مراد بہا ہے، یعنی کہ بلندی، رفعت، مقام و مرتبہ، شان و عظمت ہے، اور سین سے مراد ثنا ہے، نور ہے، روشنی ہے، اللہ اکبر، اور میم سے مراد مملکت ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالی کی مملکت ہے، اس میں اللہ کی بادشاہی، اللہ کا قانون چلے گا۔ جو رب کو مانے گا رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا، جو معصیت میں زندگی بسر کرے گا وہ رب کا نافرمان قرار دیا جائے گا، مجرم کی حیثیت سے اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا، گناہگار قرار دے کے اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یہاں پہ اللہ کی بادشاہت چلتی، میم سے مراد یہ ہے، اور اللہ سے مراد معبودوں کا معبود، کہ جن کی آج دنیا پوجا کرتی ہے، ہاتھوں سے بت تراش لے، حجروں شجروں کے سامنے جھک جائے، فرمایا جن کو جھوٹے خدا لوگ سمجھتی ہے ان جھوٹے خداؤں کا بھی رب میرا پروردگار ہے۔ اللہ سے مراد یہ، اور الرحمن الرحیم یہ پروردگار کے دو صفاتی نام ہیں۔ الرحمن سے مراد دنیا اور آخرت میں اللہ ہر جگہ پہ رحمان ہے، ہر ایک کے لیے رحمان ہے۔ جو اللہ کی جتنی مرضی نافرمانی کر لے، اللہ نے کبھی بھی اس کا رزق جو ماں کے پیٹ میں لکھ دیا تھا اللہ کبھی نہیں کرتے۔ اللہ رحمان ہے۔ جو مسجد میں آئے یا نہ آئے، 5 نمازیں پڑھے یا ایک بھی نہ پڑھے، رب العزت نے جتنی نعمتوں کا وعدہ کر لیا ہے اللہ اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتے۔ اور رحیم اللہ آخرت کے دن صرف مومنوں کے لیے ہوگے۔ یہ ہے بسم اللہ۔ با سے مراد یہ، سین سے مراد، میم سے مراد، اللہ سے مراد، رحمان سے مراد، رحیم سے مراد۔ تو یہ کوئی صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ نہیں چلی آ رہی، شروع سے لے کے آخر تک اور رہتی دنیا تک جو بھی کائنات کے انسان رب کو ماننے والے ہیں ان کی زبانوں پہ بسم اللہ ہر صورت میں رہے، ہر صورت میں رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک انڈیا کا شخص گزرا ہے جو ماہر تعلیم تھا، قدرت اللہ شہاب اس کا نام ہے۔ اس کا ایک شہاب نامہ ہے، وہ مل جاتا ہے، اگر کسی کو سرچ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ وہاں پہ سرچ کر کے پڑھ سکتا ہے۔ وہ قدرت اللہ شہاب کہتا ہے کہ گورنمنٹ نے جیسے محل، مکان، بنگلے، کوٹھیاں اپنے ملازموں کو الاٹ کرتی ہے، تو ایک محل جو ہے، ایک بنگلہ، وہ میرے بھی نام الاٹمنٹ ہوا۔ تو لوگوں کے اندر یہ بات معروف تھی کہ یہاں پہ جنات رہتے ہیں،
اب چونکہ میں مجبور تھا، کیا کرتا، گورنمنٹ نے دے دیا، مجھے رہنا ہی تھا، تو میں نے اس کی صفائی کی۔ تو پہلے ہی دن سرکش شیاطین نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کوئی میری چیز اٹھاتے، ادھر سے ادھر رکھ دیتے، ادھر سے ادھر رکھ دیتے، تو میں بڑا پریشان تھا۔ تو میں نے کہا اچھا ان کا علاج کرتا ہوں۔ کہنے لگے کہ میں اس وقت ریڈیو کا دور تھا، تو ریڈیو میں نے چلایا، تو میں نے قرآن کی تلاوت لگا دی۔ اب میں قرآن کی تلاوت لگاتا تھا، وہ سرکش شیاطین جن جو ہے وہ چینج کر دیتے تھے، وہ گانے لگا دیتے تھے۔ اب میں نے ایک ترکیب نکالی کہ ان کا حل یہ ہے کہ میں ایک کاغذ پہ بسم اللہ لکھتا ہوں اور اس کے اوپر رکھ دیتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب کہتا ہے کہ میں نے جب بسم اللہ لکھ کے اس کے اوپر رکھی تو گانے بند ہو گئے، تلاوت شروع ہو گئی۔ اور پھر میں نے کہا کہ اب تجربہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں میں ہندسے رائج ہیں، 786 لکھ کے رکھتا ہوں۔ جب میں 786 لکھ کے رکھتا تھا تو گانے چلتے تھے، جب میں بسم اللہ والی پرچی رکھتا تھا قرآن کی تلاوت چلتی۔ اور کبھی مسلمانوں نے نہیں سوچا، شادیوں بیاہوں پہ کسی جگہ پہ جا کے دیکھو، مکان بنتے ہیں یا گاڑیاں بنتی ہے یا موبائل کا نمبر لینا، 786 بڑا گولڈن نمبر، 786 ہے کیا؟ کس نے کہا ہے کہ یہ بسم اللہ ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ اکثر میں کہتا ہوں تمباکو 2 نمبر نہیں لے سکتے ہم، دین کے بارے میں کوئی سرچ نہیں ہوتی ہماری۔ 786 کو بسم اللہ کے مترادف کس نے قرار دیا، اور یہ ہند سے کہاں سے نکلے ہیں؟ اور یہ جتنے بھی تعویذ کرنے والے لوگ ہیں کیا لکھتے ہیں ڈبوں میں؟ ہند سے۔ سوالیہ نشان چھوڑتا ہوں صرف آپ کے لیے کہ بڑا نیٹ کی دنیا میں گھومتے پھرتے ہو، کبھی سرچ کرو اللہ کی قسم کہ یہ ہندسوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کیا ان کا تعلق کوئی اسلامی تعلیمات کے ساتھ بھی ہے؟ کیا 786 کو ہم بسم اللہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کی جگہ پہ ایسا لکھا یا لکھنے کا حکم دیا، یا صحابہ نے لکھا، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، کیا کبھی کسی مسلمان نے 786 بسم اللہ کی جگہ لکھا؟ کہاں سے آئی یہ باتیں؟ کوئی سوچ نہیں ہمیں۔ جب بھی کہنا ہے بسم اللہ، جب بھی لکھنا ہے بسم اللہ، کسی کو تکلیف، کو ماں ہوتی ہے نا، ماں، اللہ اکبر، ماں اپنے بچوں کو دیکھتی ہے، بچہ گرنے لگتا ہے تو کیا کہتے؟ بسم اللہ کرا۔ یہ ماں کی ممتا ہے، ماں کی محبت ہے۔ اللہ کی قسم جب تمہیں کوئی پریشانی ہو اپنی زبان سے کلمہ بسم اللہ کہہ دو، رب کی رحمت اتنے جوش میں آتی ہے، اللہ تمہاری تکلیفیں، تنگیاں، مصیبتیں، پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ کبھی کہو تو صحیح بسم اللہ، کبھی صدقے دل کے ساتھ پڑھو تو صحیح بسم اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يُفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، ایسا دروازہ جس کو اللہ کے بندوں نے بسم اللہ کے ساتھ بند کیا ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے کہ شیطان کبھی بھی اس دروازے کو کھول نہیں سکتا۔ میں خصوصی طور پر اپنی ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ جتنے بھی گھروں سے تمہارے پیسے نکل جاتے ہیں نا، سیف الماری میں رکھے تھے، قاری صاحب میں نے حیدر کرسی بھی پڑھی تھی، بسم اللہ پڑھ کے رکھے تھے، تو سیف کے اندر جو میرا دراز ہوتا ہے، اس دراز کے اندر بھی جو دراز ہوتا ہے وہاں سے نکل گئے۔ وہ اللہ کی بندیوں، یہ سرکش شیاطین نے، جنوں نے نہیں نکالے، یہ جنوں نے نکالے، جنوں نے نہیں نکالے، جنوں نے نکالے۔ تیرے ایمان کی کمزوری ہے جب تیرے اور میرے آقا، رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا، سچی زبان رکھنے والے محمد کریم نے کہہ دیا، جو دروازہ بسم اللہ سے بند کر دیا جائے
شیطان اس کو کھول نہیں سکتا. تو تیرے لاکر کی چابی گھر میں جس جگہ تو نے چھپا کے رکھی ہے کوئی جانتا ہے, وہاں سے اٹھا کے نکال لیتا ہے. تو بلکھڑ یہی سمجھتی ہے کہ میرے بچے ماشاءاللہ حاجی صاحبان ہیں, ان کو کیا پتا چابیوں کا, وہی تو نکالتے ہیں اور کون نکالتا ہے. اور پھر جاتے ہو لوگوں کے پاس, پیسے نکل جاتے ہیں. بی بی کیسے نکلے؟ لاکر کی چابی تو میں نے چھپا کے رکھی تھی, کسی کو پتا نہیں. کیسا آیت کرسی بھی پڑھی تھی, بسم اللہ پڑھ کے پھونک بھی ماری تھی, تو کیسے لاک کھل گیا بھائی؟ ایمان کی کمزوری ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میرے نبی کی زبان ہے, بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کر لو. بسم اللہ پڑھ کے بند کیے ہوئے دروازوں کو شیطان نہیں کھول سکتا. گارنٹی کے ساتھ بات ہے محمد رسول اللہ. یہ پیسے جن نہیں اٹھاتے, جنوں نے نہیں, جنوں نے نکالے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے نہیں, جنوں کو پوچھتے نہیں, جنوں پہ اعتماد بڑا ہوتا ہے اور جنوں کو بدنام کرتے چلے جاتے ہیں. احساس کیجئے ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَأَوْفُوا قِرَابَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اپنے دروازوں کو جب بھی تم نے بند کرنا ہے نا, بسم اللہ پڑھ کے بند کرو. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَخَمِّرُوا آنِيَتِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ. برتنوں میں چیز ڈال کے رکھتے ہو, اگر اس کے اوپر کوئی برتن ہے بسم اللہ پڑھ کے رکھ دو. بسم اللہ نہیں پڑھی, برتن نہیں ہے, ڈھانکا نہیں ہے تم نے, اللہ کی رحمت نہیں ہوگی, بے برکتی ہوگی تمہارے اس رزق میں, تمہارے اس کھانے میں, وہ تمہارے لیے نہیں بچے گا, شیطان بھی کھائے گا. برتن نہیں ہے ڈھانکنے کے لیے, کوئی لکڑی سی اس کے اوپر رکھ دو, بسم اللہ پڑھ کے رکھو. رب کعبہ کی قسم ہے, اس چیز میں سے کبھی کمی نہیں ہو سکتی. برکت ہے بسم اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. چھوٹے چھوٹے بچے اکثر ڈر جاتے ہیں, شیاطین ان کو ڈراتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ گھر کے دروازے کھلے رہتے ہیں, عصر کے بعد دروازے کھلے, بچے گلیوں بازاروں میں گھوم رہے ہیں, صبح گھوم رہے ہیں, دعائیں پڑھ کے نکلتے نہیں, نہ امی کو آتی ہے, نہ ابو کو آتی ہے, نہ بچوں کو سکھاتے ہیں. پھر بھاگتے ہو, پھر وہ لوگ پیسے بھی لے جائیں گے, لوٹیں گے, عزت بھی, نیلامی کے ڈر سے پھر سارا کچھ سہنا پڑے گا. پھر برداشت کرو گے, بتا بھی نہیں سکو گے, اس کے سامنے نظریں اٹھا کے چل بھی نہیں سکو گے, جینا محال ہو جائے گا. غیرت مند بنو اللہ کی قسم. اور غیرت مند قرآن و سنت کی بنیاد پہ بندہ بنتا ہے. جب قرآن و سنت سے دور ہو, غیرتیں ختم ہو جاتی ہیں, عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ان اوقات میں سب شیاطین آتے ہیں. جب گھروں کے دروازے کھلے ہونا, بہت ساری بیویاں, مائیاں اکثر ہوتی ہیں نا, مائیاں, آپ نکلتے ہیں دیکھتے ہو, عصر کے بعد کبھی گاؤں کا چکر لگاؤ, اپنے خاندان قبیلے کو دیکھو. کچھ ایسی بھی ہیں اللہ کی بندی, دعائیں آتی نہیں, باہر کا دروازہ کھول کے دروازے میں بیٹھی ہوتی, پھر کہتی ہیں بیمار بڑی ہوں, پریشانی بڑی ہے, نہ بازار میں نکلنے کی دعا کا پتہ, نہ گھر میں داخل ہونے کی دعا آتی ہے, نہ گھر سے نکلنے کی دعا آتی ہے, نہ بازار میں جانے کی دعا آتی ہے. اب کیا تیرا حال ہے؟ پھونکے جتنی مرضی مروا, تجھے اثر نہیں ہوگا. قرآن و سنت کی مخالفت میں کھڑی ہے, بیٹھی ہے. اللہ اکبر. تو انسان کو اپنے بچوں کو جب نکالنا چاہیے, باہر کو دعا پڑھانا چاہیے, دروازوں کو بند رکھنا چاہیے. بیویوں سے پوچھو نا, مائیوں کو, ہم باہر کی ڈیوڑی کا دروازہ کھولے, ہاں ہے میں بڑی گرمی لگ رہی, کہ باہر کے دروازے سے پتہ نہیں کون سی ٹھنڈی ہوا آتی ہے, جو اندر کا پنکھا بھی نہیں ٹھنڈی ہوا دے سکتا. تو پھر پریشانیاں نہ ہو گھروں میں, بے برکتیاں نہ ہوں, بے سکونیاں نہ ہوں, لڑائیاں نہ ہوں, مرد کے ساتھ شوہر کے ساتھ جھگڑے نہ ہوں, بیوی بچوں میں اور پھر اولاد میں نا اتفاقی, نہ چاکی نہ ہو, تو اور کیا ہو. اسباب یہ, بسم اللہ پڑھیے, دروازوں کو بند کیجئے,
بسم اللہ پڑھ کے کھولیے. کھانے پینے والی چیز رکھیں, بسم اللہ پڑھ کے ڈھانپ کے رکھیں. اپنے لاکروں میں کوئی چیز رکھیں تو بسم اللہ پڑھ کے لاک کیجئے. اللہ کی قسم بسم اللہ پڑھا ہوا لاک نہیں کھل سکتا. بسم اللہ کے بغیر رکھی ہوئی چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں. ہاں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے, بندہ مومن کی آزمائش بھی ہوتی ہے, اللہ آزمائش کرتے بھی. آزمائشوں میں انسان کو اللہ کے دین کی طرف رجوع کرنا چاہیے, نہ کہ دین سے دور ہونا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ دیکھیں بسم اللہ کی کتنی برکت ہے. معروف واقعہ ہے, مختصراً عرض کرتا ہوں. ایک چھوٹا بچہ تھا. اب جادوگر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے بیچارے پریشان ہوتے ہیں, کلمہ حق ان کے سامنے کہہ دے. تو اس بچے نے کلمہ حق کہا. بادشاہ نے کہا کہ اس کو لے جاؤ, جا کے قتل کرو. وہ جو قتل کے ارادے سے نکلے تھے وہ ختم ہو گئے. یہ اللہ کا شیر واپس آ گیا. بہت پریشان ہوئے, یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا اگر مجھے مارنا ہے تو تیر چلاتے وقت بسم اللہ پڑھو اور یہاں مارو, پھر میں مر سکتا ہوں, ورنہ میں نہیں مر سکتا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ جب خندقیں کھود رہے تھے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیٹوں سے بھوکے تھے, کدالیں مار رہے تھے, پتھر نہیں ٹوٹ رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتلایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہو گئے, پیٹوں میں بھی کچھ نہیں ہے, کدالیں مارتے ہیں, ضربیں مارتے ہیں, ٹھوکریں لگتی ہیں, پتھر ٹوٹنے کا نام نہیں لیتے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال پکڑی, کہا پتھروں پہ پانی انڈیل دو. پانی انڈیلا گیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے ضربے 2 لگائی, پتھر ایدا ریدا ہو گئے. یہ برکت ہے بسم اللہ کی. دشمن کے مقابلے میں اگر فتح چاہتے ہو, بسم اللہ اپنی زبان پہ جاری رکھا کرو اور اس بسم اللہ کے معانی کو سمجھا کرو کہ اس میں ہے کیا. یہ جو رحمان کے 2 صفاتی نام ہیں, ایک الرحمن ایک رحیم, اللہ کی قسم دنیا میں پروردگار اتنا رحمان ہے کہ اس کی جتنی مرضی کوئی نافرمانی کر لے, حتیٰ کہ اعلانیہ طور پہ شرک کر لے, اللہ نے جو اس کے مقدر میں لکھا اللہ اس کو دیتا ہی ہے. لیکن اپنا بیٹا کسی کا نافرمانی کر جائے تو ہم اس کو جائیداد سے آگ کر دیتے ہیں. کیا کبھی مالک نے بھی تمہیں کھانے سے آگ دیا؟ تم شرک بھی کرتے ہو, غیروں کے در پہ خاک بھی چھانتے ہو, عزتیں بھی نیلام ہوتی ہیں, مال بھی برباد ہوتا ہے. کیا کبھی پروردگار نے تمہارے رزق میں جو مقدر کا ہے اللہ نے کمی کی ہو؟ بیٹا کر دے تو جائیداد سے آگ, رب آگ نہیں کرتا. رب کہتا ہے جو تیرے مقدر میں طے کر دیا ہے وہ تجھے ملے گا, تو اعمال جس طرح کے مرضی کر. اللہ اکبر. لیکن اگر نیک صالح اعمال کرے گا پروردگار راضی ہو جائے گا. کھانا تھوڑا بھی ہوگا, بسم اللہ پڑھ کے کھائے گا, اللہ کی طرف سے رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جائے گا. اور ایک اور بات, ہر اچھا عمل اس کے لیے بھی بسم اللہ ہے. اور واش روم میں جانا, لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت برا عمل ہے. بھائی اگر یہ واش روم میں جانے والا عمل نہ ہوتا تو تمہارے وجود کی حالت کیا ہوتی؟ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے, وہ پروردگار چلاتے ہیں. اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنی زبان سے واش روم میں جاتے ہوئے یہ کلمات کہتا ہے, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, فرمایا بسم اللہ کی برکت سے اس کے اور سرکش شیاطین کے درمیان میں اللہ ایک پردہ, ایک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں, وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. زیادہ تر کیوں پھنستے ہیں بچے؟ اسی وجہ سے دعائیں نہیں پڑھتے. واش روموں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں, احتیاط نہیں کرتے. تو میرے واجب الاحترام بھائیوں, بزرگوں, ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, اس بسم اللہ کی بڑی برکتیں ہیں. اگر تو ہمارا ایمان کامل ہو تو پھر ہمیں حاصل ہوں گی. اگر ایمان کامل نہ ہو تو
پھر ہمیں رحمتیں برکتیں محسوس تک بھی نہیں. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کامل تھا, صحابہ کا ایمان کامل تھا, سلف صالحین کا ایمان کامل تھا. مال تم نے رکھنا ہے, اللہ کی حفاظت میں دے دو بسم اللہ پڑھ کے, اللہ اس کو ضائع کریں گے؟ وہ پروردگار, مال تو مال ہے, تمہاری جانوں کی, تمہارے وجود کی پروردگار حفاظت کرتے ہیں. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. نماز میں کیا ہوتا ہے؟ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ سے. اللہ کی کبریائی, اللہ کی بڑائی, اللہ کی حمد و ثنا, اللہ کی صفتیں, صفاتی نام, کلمے. اور مزے کی بات ایک اور بتاؤں, اس میں بہت بڑا نقطہ ہے, کاش کے مسلمانوں کو سمجھ آ جائے. ہم بسم اللہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, پھر اپنے کام کا بھی اللہ کو بتا رہے ہوتے ہیں. بسم اللہ بھی پڑھ لی ہم نے اور کام بھی بتا, اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں, کام میرا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. معروف ہے نا یہ ترجمہ؟ اللہ کی قسم بسم اللہ کے بعد کام کے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو رحمان و رحیم ہے وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کس کام کی ابتدا میرے نام سے کر رہا ہے, ضرورت ہی نہیں ہے. کیا وہ اللہ جانتا نہیں ہے کہ آپ نے کون سا عمل, کون سا کام کرنا ہے؟ اور تم نے اتنے بڑے پروردگار کا نام لے لیا اور کام کی ابتدا کرنے لگے ہو تم, تو بسم اللہ کہہ دیا. اللہ کے علم میں ہے تم کون سا کام, کون سا عمل کرنا چاہتے ہو. عمل کا نہ بتلاؤ, اس عمل میں اخلاص پیدا کر لو, سنت کے مطابق کر لو. اللہ کی قسم بسم اللہ کی برکت سے اللہ تمہارے عمل کو قبول کرے. میرے واجب الاحترام مختصر سی باتیں, صرف بسم اللہ کے حوالے سے. بہت ساری باتیں ہیں اور بھی بڑے واقعات ہیں اس حوالے سے. صرف اتنی سی گزارش ہے کہ ہر نیک کام کی ابتدا بسم اللہ سے کیجیے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, بعض ایسے عمل بھی ہیں کہ جس کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کی ہے ویسے کرنی سنت ہے. مثال کے طور پہ اذان ہے, تکبیر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے شروع کی وہاں سے کرنی چاہیے. کسی قسم کا کوئی اضافہ آگے پیچھے ہم نہیں کر سکتے. اب وضو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھو, کہو بسم اللہ. کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ کہو. جہاں پہ کہنی چاہیے وہاں پہ کہتے نہیں, اور جس جگہ دلائل کوئی نہیں ہے وہاں پہ ہم پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں. احساس کریں اس نام کی, اللہ کے نام کی بڑی برکتیں. اللہ الہ, معبود, خالق, مالک, سب کچھ کرنے پہ قادر, جس کے پاس طاقتیں قوتیں ہیں, اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ جانتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. اتنی طاقت ہے اس مالک کے پاس, کسی کو اس کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میں پیش کرتا ہوں, اللہ اس کی مان لے, میری تو تو مانتا نہیں ہے, اس کی مان کے مجھے معاف کر دے. رب کعبہ کی قسم تیرا رب تو اتنا رحمان ہے کہ تو ایک مرتبہ پروردگار کے در پہ خود آ کے کہہ دے اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں, میں مانتا ہوں آپ رحمان ہے, رحیم ہے, آپ معبودوں کے رب ہیں. اللہ عبادت تیری کرتا ہوں, بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ تیرا گناہگار بندہ ہوں. اللہ کی قسم تیرا پروردگار تیری بھی اسی طرح قبول کرتا ہے, اسی طرح سنتا ہے, اسی طرح مانتا ہے جس طرح اللہ اپنے نیک بندوں کی سنتا اور قبول کرتا ہے. وہ مالک ہے, وہ جو چاہے جس وقت چاہے کر دے. نبیوں کے پاس اولاد نہیں تھی, نبیوں کے اطاعت گزاروں کے پاس اولاد تھی, یہ اللہ کی مرضی ہے. امتیوں کو اولاد دے دے, نبیوں کو نہ دے, یہ رب کے فیصلے, یہ اللہ کے اختیار میں ہے. نبیوں کو اولاد دے دے, امتیوں میں سے کسی کو بانج پیدا کر دے, یہ مالک کے اختیار میں ہے. اللہ کے اختیارات میں کسی کو کوئی تصرف نہیں.
نہیں، کوئی حق حاصل نہیں ہے، یہ پروردگار کے اختیارات ہیں، بس ہمیں عاجزی کرنی ہے، اس اللہ کے نام کو یاد رکھنا ہے، ہمیشہ اس نام کے ساتھ وفا کرنی ہے، ہمارا پروردگار ہماری ہر دعا کو قبول کرے، ہر مشکل کو، پریشانی کو اللہ کی ذات آسانی میں تبدیل فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، کوشش کیا ہے جب بھی کوئی اچھا کام، کوئی خیر کا کام کرنے لگیں تو اپنے اللہ کو نہ بھولیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کی تعریفات کریں، جہاں جہاں پہ جو جو انداز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا وہ اپنائیں، اور جہاں جس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے ادب سکھلایا ہے اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس ادب کو اپنا لیں، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمتوں برکتوں کا رحمت۔ ایک بندہ بڑا سچا آدمی ہو، نہ شرک کرے، نہ سودی کاروبار کرے، نہ چغلیاں، نہ غیبتیں، کچھ بھی نہ کرے، لیکن وہ کہے کہ میں بسم اللہ کو نہیں مانتا، رب کی رحمتیں اس پہ ہوں گی۔ ذرا سوچئے تو صحیح، مرضیاں نہیں چلتی، ہم مرضیاں چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ہمارے